ولا إله إلا الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله. To Allah do I return, paradise is what I'll earn if I work hard and pray to my Lord every day. So Allah give me the strength, show me the way the Prophet went. Let me hold tight to your rope. Without Islam there is no hope. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Ya Allah, I thank you for my clothes and my food. As I live throughout this test, I'll remember. अस्सलाम वालेकुम सलमा, वो बंद हो गया है स्क्रीन शेयरिंग जो थी ना। हाँ नहीं स्टार्ट कर रही हूँ। बाजी आपका माइक भी म्यूट है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप लोग सब? वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला ने हमें फिर से मिलवाया, उसका शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। फिर दुआ पढ़ लेते हैं। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व अमलन मुतक़ब्बलन व रिज़्क़न तय्यिबा। अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना मा यनफ़अुना व ज़िदना इल्मा। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन इल्मिन ला यनफ़अ व मिन क़ल्बिन ला यख़शअ व मिन नफ़्सिन ला तशबअ व मिन दअवतिन ला युस्तजाबु लहा। अल्लाहुम्मा अल्लिमना रुश्दना व अइज़ना मिन शुरूरि अनफुसिना। अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअ व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तनाब। आमीन या रब्बल आलमीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह, रमज़ान के तकरीबन आज 19वां रोज़ा है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला ने रमज़ान दिखाया, उसके इतने दिन दिखाए, उसका शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और बेहतरीन तरीके से गुजारे हैं ये दिन अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला हमारी छोटी मोटी टूटी फूटी जो भी इबादतें हमने इसमें की हैं, अल्लाह ताला को कबूल फरमाए। और हमारे सामने अब बहुत बड़ा दहा आने वाला है, बहुत बड़ी नेमत हमें मिलने वाली है, और वो है आखिरी अशरा रमज़ान। आखिरी अशरा रमज़ान की फजीलतें इंशाल्लाह भी हम आपके साथ शेयर करूंगी मैं आपसे। ये ऐसी नेमत है कि इसको खोने का तसव्वुर भी हम नहीं कर सकते। तो इसके लिए बहुत तैयारी की जरूरत है। बहुत बड़ी नेमत है, अल्लाह ताला की बहुत बड़ी देन है जो अल्लाह ने हमें फिर से मौका दे रहा है कि इन रातों को हम इबादत कर सके। ये अल्लाह का करम है। चलो बिस्मिल्लाह करते हैं। सबसे पहले शुरुआत से पहले सबसे पहला काम जो हमने करना है वो है नियत। जैसे आप लोग जानते हैं कि हर काम की नियत है, नियत से सारे काम, सारे अजर, इन्नमल अमालु बिन्नियात। तो पहली नियत तो खालिसतन अल्लाह के लिए। अल्लाहुम्मा अजअल अमल कुल्लहु सालिहा वजअलहु लिवजहिका खालिसा वला तजअल लिअहदन फीहि शैआ। अल्लाह मेरे हर अमल को साले बना दे और इसे अपने चेहरे के लिए खालिस कर दे, उसमें किसी एक के लिए भी कोई हिस्सा ना रखना। अल्लाह कबूल फरमाए। अब इसके बाद हमने दूसरी नियत सबसे बड़ी जो करनी है, देखिए अब अशरा रमजान शुरू हो रहा है, आखिरी अशरा रमजान। नियत करें
جیسے کہ نیت ہم نے اپنے اسٹارٹ میں رمضان کے عشرے کے اسٹارٹ میں بھی ہم نے ایک دل میں نیت کیا ہے؟ دل کے قصد کا نام ہے، دل میں خیال کا نام ہے. تو دل میں یہ قصد کریں کہ انشاءاللہ میں اس کی 10 راتوں کو خوب عبادت کروں گی، اور انشاءاللہ میں شب قدر کو پا لوں گی، انشاءاللہ میں اللہ تعالیٰ کو راضی کر لوں گی، انشاءاللہ میں اپنے اللہ تعالیٰ سے اپنی معافی کروا لوں گی. یہ نیتیں کر لیں، کیونکہ آپ جس چیز کی نیت کرتے ہیں اس کا اجر لکھ لیا جاتا ہے نا، لکھ لیتا ہے نا اللہ تعالیٰ، اجر لکھ لیتا ہے. اس کا اجر 10 گنا ملے گا جب آپ اس کو کریں گے، لیکن جیسے نیت ہوگی پہلے اس کا اجر لکھ لیا جاتا ہے. تو بہترین عبادتوں کا، بہت تلاوتوں کا، جو نیکیاں آپ کے تصور میں ہے ان سب کی نیت کریں کہ میں کروں گی ضرور انشاءاللہ. اب اس کے بعد توکل تو اللہ، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جو کروائے گا ہم ضرور سے اس کو کریں گے انشاءاللہ. تو بہت پیاری نیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہم کو اس عشرے میں داخل کرے. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع چلیے سورۃ القدر آپ نے سن لی. شب قدر، پہلے شب قدر کے بیان سے پہلے میں ایک بات آپ سے کہنا چاہوں گی کہ یہ آخری عشرے کی اہمیت کس لیے ہے. میں نے اس میں بھی آپ سے ذکر کیا تھا، اس میں بھی ہم نے جب استقبال رمضان کا پروگرام کیا تھا، تو اس مہینے کی اہمیت کس لیے ہے؟ شب قدر کی وجہ سے. رمضان کی اہمیت کس وجہ سے ہے؟ شب قدر کی وجہ سے. اور شب قدر کی اہمیت کس وجہ سے ہے؟ شب قدر کی اہمیت قرآن کی وجہ سے. یہ مہینہ قرآن کا مہینہ ہے. جو چیز بھی قرآن کے ساتھ جڑ جاتی ہے وہ اہم ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کے نزدیک محبوب ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کے نزدیک عظیم ہو جاتی ہے. آپ اگر غور کریں قرآن کے ساتھ، قرآن کہاں کس پر نازل ہوا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، افضل الانبیاء، افضل البشر، یعنی ساری افضل چیزیں جو آپ میں موجود تھی وہ آپ پر نازل ہوا قرآن، ان پر نازل ہوا قرآن. قرآن جو فرشتہ لے کر آیا، عظیم فرشتہ جبرائیل علیہ السلام، سارے اپنے فرشتوں کے سردار. پھر یہ جس امت پر نازل ہوا اس کو کیا کہا گیا؟ خیر الامت، سب سے بہترین امت جس پر قرآن نازل ہوا. اور جس مہینے میں نازل ہوا وہ سب سے بہترین شہر رمضان. پھر جس رات میں نازل ہوا وہ رات سب سے اہم، سب سے عظیم رات، لیلۃ القدر. تو جو چیز قرآن کے ساتھ جڑ جاتی ہے وہ عظیم ہو جاتی ہے. اسی لیے بہت پیاری حدیث اس میں آپ لوگ ہر بار سنتے ہیں، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، بہترین ہے وہ لوگ جو قرآن سیکھے اور سکھائے. یعنی آپ اس فضیلت کے ساتھ جڑنا چاہتے ہیں تو قرآن کے ساتھ جڑ جائیں. جو چیز قرآن کے ساتھ جڑ گئی وہ عظیم ہو گئی. سبحان اللہ. تو یہ لیلۃ القدر کی فضیلت، جس کے خاطر اللہ تعالیٰ نے ایک پوری سورت نازل فرمائی ہے، قرآن کی ایک پوری سورت نازل کی ہے اس ایک رات کے بارے میں. کیا ہے وہ رات؟ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ. کس چیز کو نازل کیا اللہ تعالیٰ؟ کس چیز کے لیے کہہ رہے ہیں؟ قرآن کو نازل کیا ہے شب قدر میں. اور تم کیا جانتے ہو شب قدر کیا ہے؟ تم سمجھ ہی نہیں سکتے، تمہاری شعور میں بھی نہیں آ سکتا کہ وہ کیا چیز ہے. وَمَا أَدْرَاكَ لَيْلَةُ الْقَدْرِ لیلۃ القدر خیر من الف شہر. اس کی تفصیل ہم انشاءاللہ آگے پڑھتے جائیں گے. 1000 مہینوں سے بہتر ہے یہ رات، جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے. تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم. اس رات میں فرشتے اور ارواح جبریل اپنے رب کے حکم سے خیر و برکت کے ساتھ، من کل امر، ہر امر کے ساتھ اترتے ہیں. اس کی ہم تفصیل کریں گے انشاءاللہ آگے. سلام ہی حتی مطلع الفجر، سلامتی والی رات ہے فجر تک. شب قدر کے اندر آپ نے جیسا ابھی آیت سنی، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، تو آپ نے دیکھا ہے سیرت میں، ہم نے سیرت ختم کی تو سیرت میں آپ نے دیکھا کہ ہر مسئلے کے وقت قرآن اتر رہا تھا. قرآن کے کتنے سال میں مکمل ہوا؟
हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर 23 साल में, यानी थोड़ा 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 करके 23 साल तक उतरता रहा कुरान। तो फिर ये कौन सी बात कही जा रही है? ये हमने शब कदर में उतारा है। ये शब कदर में क्या उतारा गया है? शब कदर में अल्लाह ताला ने इरादा किया इंसानियत की भलाई का, अजीम तरीन फैसला किया इंसानियत के लिए कि उसने कुरान को उतारा लोहे महफूज से आसमाने दुनिया पर। ये है वो उतरना, इस रात का उतरना, ये है वो उतरना कि लोहे महफूज से कुरान को पहले आसमान पर लाया गया और फिर ये दुनिया में नाजिल हुआ 23 साल में, थोड़ा 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 कर। अब आते हैं हम आखिरी अशरे की फजीलत की तरफ। आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती है कि इस दखला अशरा शद्दहु मर्रतहु व अहिया लैलता व अक़त्त अहलहु। जब रमजान का आखिरी अशरा शुरू होता तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इबादत के लिए कम बस्तर हो जाते, यानी एकदम तैयार हो जाते। आप क्या कहते हैं, किसी काम के लिए आपको जैसे तैयार हो गए, अब बस यही काम करना है, कोई और काम नहीं करना है, बस यही काम करना है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कम बिस्तर हो जाते, रातों को जागते और अपने अहले अयाल को भी जगाते। यानी इस रातों को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आम रातों से ज्यादा फजीलत देते, आम रातों से ज्यादा इसको जागते। यानी पूरा अशरा, इसमें सिर्फ शब कदर की रात की बात नहीं की जा रही है, ये पूरे अशरे की बात ये की जा रही है। आखिर का पूरा अशरा होगा इसमें, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कसरत के साथ इबादत करते और कसरत के साथ अपने अहले अयाल को भी इस तरफ बुलाते। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और एक हदीस में आता है कि आयशा रज़ी अल्लाह ताला फरमाती है यश्तहिद फिल अशर अल अवाखिर मा ला यश्तहिद फी गैरु। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आम दिनों की निस्बत आखिरी अशरे में खूब मेहनत और कोशिश करते। तो अब हमें क्या करना है कि आखिरी, अभी आपके 2 अशरे आप गुजार आए, बहुत से आप लोगों ने कुरानें पढ़ी होंगी, बहुत से अस्कार किए होंगे, बहुत सी इबादतें की होंगी। अब ये सोचे कि जितना मैंने दो दहे में किया था, अब इससे ज्यादा करना है। ये ज्यादा का वक्त है, अब जो आ रहा है वो इससे कसरत का वक्त है। जो आपने अब तक किया, बहुत से लोग होंगे कि रातों को सो गए होंगे कि भाई अभी तो आखिरी अशरा नहीं है तो अब नहीं सोना है। बहुत से लोग होंगे कि उन्होंने नमाजें अपनी जो है कम पढ़ी होंगी कि भाई अभी तो आखिरी अशरा नहीं है, तो अब तैयार हो जाए कि आखिरी अशरा शुरू होने वाला है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है कि आप इसमें खूब मेहनत करते हैं। जैसे एक समझे ना, एक इमरजेंसी का कंडीशन आ रहा है, इमरजेंसी में आप क्या करते हैं, कोई इमरजेंसी हो जाती है, कोई अर्जेंसी हो जाती है, तो आप सब भूल जाते हैं कि दूसरे जो गैर जरूरी काम है, गैर अहम काम है, छोड़ो उन्हें। अब इस वक्त सिर्फ इस काम पर अहमियत देना। जैसा अब समझे कल एग्जाम है तो बच्चे क्या कर रहे होते हैं, अब समझे साइंस का एग्जाम है तो बच्चे सोशल मैथ्स इंग्लिश नहीं पढ़ रहे होते हैं, वो सिर्फ साइंस पर ये पढ़ना है, सिर्फ इसकी अहमियत है, कल इसका एग्जाम। इसी तरीके की कंडीशन आप समझे कि हमारी है कि अब सिर्फ हमने अपनी इबादत पर गौर करना है, इबादत और अपने आप को बिल्कुल एक्टिव तैयार कर लेना है। सारे काम अब जो भी अभी आपके नहीं कंप्लीट हुए हैं, तो ये आपकी आज का रात और कल का दिन है आपके पास कि आप अपने बाकी कुछ काम जो गैर जरूरी होते हैं वो आप कम करके उसको हटा दें कि आपका वक्त जाया ना हो, आप रमजान के आखिरी रातों में एक्टिव रह सके। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और एक हदीस, हजरत अली का, हजरत फातिमा और हजरत अली का दरवाजा भी खटखटाते आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनको जगाते। यानी सोचे शादीशुदा बेटी के कमरे पर जाकर खटखटाना एक हमारे यहाँ बहुत बड़ी बात मानी जाती थी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये भी करते थे। तो अब जो बच्चे छोटे हैं उनके लिए क्या कहेंगे आप, यानी उनको भी कहते थे कि ला तक़ूमानी फतुसल्लियान, क्या तुम लोग उठोगे नहीं नमाज के लिए। तो ये चीज को आप लोग जहन में रखें कि अपनी औलाद को इस काम में आखिरी अशरे में बहुत बच्चों के सामने तस्करा करें कि हमारे पास क्या रात आने वाली है और क्या हमारी एक्टिविटी होनी चाहिए इस रात में। प्लान करें कि हम रात को क्या पढ़ेंगे, हम क्या सीखेंगे, हम कहाँ बैठेंगे, सब कुछ प्लान करें, बच्चों को पूरी तरह इन्वॉल्व करें, क्योंकि ये रात बहुत बड़ी रात है। शब कदर के बारे में हज़रत अबू हुरैरा से रिवायत है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नल मलाइकतल कल्लैल फिल अर्दी अक्सर मिन अददिल हसा, बिलाशुबा इस रात को जमीन में फरिश्तों की तादाद कंकरियों की तादाद से भी ज्यादा होती है। कहते हैं इसको खदर इसीलिए भी कहा जाता है। ये एक खदर के कई मायने निकाले हैं उलमा ने, जिसमें एक नाम ये है कि इसमें तकदीर के फैसले होते हैं। अल्लाह ताला सारी तकदीरें जो कुछ इंसान को देना होता है, एक साल का सारे फैसले फरिश्तों के हवाले कर देते हैं। यानी कौन मरेगा, किसको कितना रिस्क मिलेगा, किसके साथ क्या अपनी खुशी आएगी, किसके पास क्या गम आएगा, सारा कुछ सब कुछ
فرشتوں کے حوالے کر دیتے ہیں. اسی لیے بھی اس رات کو قدر کہا جاتا ہے کیونکہ تقدیر کے فیصلے ہو جاتے ہیں. اور پھر اس لیے بھی کہتے ہیں کہ ایک معین رات ہے. اور پھر اس لیے بھی کہتے ہیں کہ اس رات میں کنجیشن زیادہ ہوتا ہے, جام ہوتی ہے یا رات, ہم فیل نہیں کر پاتے, لیکن اس کثرت سے فرشتے اس رات کو اترتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ کنکریوں کے برابر, اور ایک دم ٹائٹ ہوتا ہے ماحول, ایک دم جام. جیسا آپ سوچتے جیسے ایک روڈ کو آپ ذہن میں لا لیں کہ جام پیکٹ ہوتی ہے تو کیا ہے, گھسنے کی جگہ نہیں ہوتی ہے, اس طریقے سے جام پیکٹ ہوتا ہے اس رات کو فرشتوں کا اترنا. اسی لیے بھی اس کو قدر کہا جاتا ہے. اس رات میں ایک اچھا عمل 1000 ماہ کے عمل سے بہتر ہے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کہ رمضان آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ مہینہ جو تم پر آیا ہے اس میں ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے. جو شخص اس سے محروم رہا وہ ہر بھلائی سے محروم رہا. اس رات کی سعادت سے صرف بد نصیب ہی کو محروم کیا جاتا ہے. یعنی یہ رات اتنی بڑی ہے. پہلے تو آپ دیکھ لیں 1000 سال کی کاؤنٹ لگائیں تو کتنے ہوتے ہیں, 1000 مہینے کے اگر کاؤنٹ لگائیں تو 83 سال اور 4 مہینے. تو اتنی عمر کس کی ہوتی ہے؟ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ میری امت کی اوسط اپروکسیمیٹ عمر 60 سے 70 سال ہو, تو بہت کم ہی 83 سال یعنی 83 سال تک پہنچ پاتے, اور جو پہنچ بھی گئے تو کیا وہ پوری عمر عبادت میں جاتی ہے؟ نہیں جاتی. تو ناممکن ہے ہم کسی طریقے سے اس رات کے برابر عبادت کبھی کر پائیں. اور پھر سوچیں اگر آپ نے اپنی عمر میں کئی شب قدر پا لیے تو ہر سال آپ نے اتنی راتوں کا ثواب اگر پایا تو آپ کا نام اعمال کتنا وزن ہوگا, کتنی نیکیاں ہوں گی. ہر سال کوشش کرنی ہے, ہر بار کوشش کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو یہ مل جائے, شب قدر مل جائے. اور اس سے یعنی یہ ایسی رحمت ہے اللہ کی, اللہ تعالیٰ نے اتنی کھلی رحمت رکھی ہے, اس سے صرف بد نصیب ہی محروم ہو جاتا ہے. یعنی اگر کوئی اتنی رحمتوں کو نہیں اہمیت دے کر کوئی اور غفلتوں میں, نیندوں میں, کسی اور کاموں میں پڑا ہو تو پھر اس سے بڑا بد نصیب کیا ہوگا, اتنی بڑی سعادت کو جو کھو دے. تو اس رات کو پانے کی پوری کوشش کرنی ہے. جیسا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں شب قدر کو تلاش کرو. اب یہاں پر اس کو کنسائز کیا جا رہا ہے. پہلے تو عشرہ آ گیا, چلے یہاں پر آپ بی بی عائشہ کا بیان آپ پڑھ رہی ہیں, آخری عشرے کے طاق راتوں. جس میں ہمت ہے, جس میں طاقت ہے, جس میں صحت ہے, ان کے لیے پاسبل ہے, تو کوشش کریں کہ پورے کا پورا عشرہ جائے. آخری عشرہ پورا بہت اہم ہے, کوشش کریں کہ پورا نکالیں. اگر نہ ہو سکتا ہے, سب کی زندگی ہے, کوئی نہ کوئی مسائل ہوتے ہیں, تو بی بی عائشہ کہہ رہی ہیں کہ طاق راتوں میں شب قدر کو تلاش کریں. اس کے بعد یہ بھی ایک حدیث آئی ہے رمضان کے آخری عشرے میں شب قدر کو تلاش کرو. پھر اگر تم میں سے کوئی کمزوری دکھائے اور نہ کر سکے تو کم سے کم 7 راتوں میں, اور پھر اگر 7 راتوں میں نہ ہو سکے تو کم سے کم 5 راتوں میں اپنے آپ کو کرنا چاہیے. اپنے ویڈیوز آف کر دیں کیونکہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے. کہ کسی نے زوم یوزر نے اپنا ویڈیو آن کیا ہوا ہے. شب قدر صرف رمضان کا نام نہیں ہے. اچھا ابھی اور ہاں, ہم کیا سوچتے ہیں کہ صرف ایک رات کو جاگ لیں گے, جیسے 27 رمضان کو صرف ہم جاگ لیں گے تو بس ایک رات کی پوری اہمیت کو ہم نے حاصل کر دیا. شب قدر کو کوئی ایک رات سے متعین نہیں کیا گیا ہے. آپ اس کی حدیث آگے پڑھیں گے. شب قدر کے بارے میں کہا گیا کہ اس کے آخری راتوں کی 21, 23, 25, 29 رمضان میں تلاش. 21, 23, 25, 27 اور 29 میں تلاش کریں. یاد رکھیں رات پہلے آتی ہے اور دن بعد میں آتا ہے. یہ بھی ایک کنفیوژن ہے, اس کو میں دور کرنا چاہ رہی تھی کہ ہم کو یہ سمجھ نہیں آتا کہ تاخرات کو کاؤنٹ کیسے کریں. تو اس کے لیے بھی ایک میں نے کوشش کی ہے, ہو سکتا ہے آپ کو بہترین طریقے سے یہ بات سمجھ آ جائے. دیکھیے 20 کا دن ہوگا تو وہ 21 کی رات ہوگی. شب قدر کو آخری رات پہلے آتی ہے اور دن بعد میں آتا ہے. تو اب جیسے آج 19 ہے, آج ہماری 19 روزہ چل رہا ہے, تو 19 روزہ میں آج کی رات کون سی رات ہوگی؟ 20 کی رات ہوگی. کل 20 کا دن آئے گا.
ٹھیک ہے, اور کل 20 کا دن آئے گا تو 21 کی رات ہوگی, دوسرا دن 21 کا دن آئے گا. سمجھ آ رہی ہے نا آپ لوگوں کو یہ بات کہ پہلے دن آتا ہے, پہلے رات آتی ہے پھر دن آتا ہے. تو آپ لوگ کون کیسے کریں گے؟ جو دن کا روزہ چل رہا ہے آپ کو, اس کے اگلے دن کی رات آ رہی ہے, ٹھیک ہے. اگر کسی کو جی نہیں, یا کسی کو سمجھ نہیں آیا تو پلیز پوچھ لیں. جی باجی ہاں کلیئر ہو گیا. جی الحمدللہ. اب آتے ہیں شب قدر کی راتوں میں کرنا کیا ہے. شب قدر کی راتوں میں قیام کرنا گناہوں کی بخشش کا باعث ہے. حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. جو شخص ایمان اور ثواب کی نیت سے شب قدر کا قیام کرتا ہے, اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. پہلے تو ایمان کے ساتھ, ہمیں تو پورا ایمان ہے, اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کو قبول کرے. ہمیں پورا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ رات نصیب کر رہا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کا بہترین اجر ہمیں دے گا. یہ ایمان اور ثواب کی نیت رکھے. اور اس کے بعد شب قدر کی کیا چیز کہی گئی؟ قیام. قیام کی سب سے زیادہ اہمیت ہے. کون سی عبادت کی اہمیت ہے شب قدر میں؟ قیام کی اہمیت ہے, طویل قیام. قیام اللیل. جی اب آگے آ رہی تفصیل آ رہی. رمضان کی بہترین عبادت کون سی ہے؟ قیام اللیل. قیام اللیل. اب آپ جیسے آپ لوگ تراویح پڑھتے ہیں, بہت سے لوگ ہم سب پڑھتے ہیں تراویح, تو ہماری تراویح ختم ہو جاتی ہے 8 سے 9 بجے تک ہماری تراویح ختم ہو جاتی ہے. اس کے بعد کثرت کرنا ہے. ہم نے یہ ساری کر لی ہے, 20 دن تک ہم نے یہ تراویح پڑھ لی ہے, تہجد بھی. اب ہمیں اور زیادہ کرنا ہے, کیونکہ اس رات کو جاگنا اور اس رات میں عبادت کرنا ہے. تو پوری رات کے عبادت, کون سی عبادت اہم ہے؟ کھڑے ہونا, قیام. جتنا کثرت سے کر سکے. کوئی وہ نہیں باندھی گئی ہے کہ اتنے رکعت پڑھے, اتنے رکعت پڑھے, اتنی یہ سورے پڑھے, یا نہیں. آپ پر اوپن چوائس ہے. آپ جتنی رکعتیں پڑھ سکتی ہیں, جتنی کھڑے ہو کر آپ قرآن پڑھ سکتی ہیں, جتنے طویل آپ قیام کر سکتی ہیں, آپ پر چھوڑا گیا. صرف یہ کہا گیا کہ اس کی عبادت, قیام, آپ کی گناہوں کی بخشش کا ذریعہ. کوشش کریں جتنا آپ کر سکتے ہیں. اور دیکھیں اس کے اندر, جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا, نفل عبادت ہوتی ہے رات کو. تو آپ نفل عبادت میں جو ہے آپ قرآن کو کھول کر بھی آپ قرآن پڑھ سکتے ہیں, یعنی آپ رکعت بن کر آپ قرآن پر نظر ڈال کر بھی آپ اپنی نماز کو لامہ کر سکتے ہیں. ایسے نہیں پڑھ سکتے, تھک گئے ہو, بیٹھ جائیں. جیسا کہ استاذات کے بیان میں استاذہ بتاتی ہیں کہ اگر آپ کھڑے رہ کر قیام اللیل میں قرآن پڑھ رہی ہیں تو اب تھک گئی ہیں, بیٹھ کر قرآن کا ترجمہ تفسیر پڑھیں. یہ بھی قرآن پڑھنے کا ہے, اس کے حق ادا کریں, بیٹھ کر تفسیر پڑھیں. اگر وہ اس سے بھی تھک گئی ہے تو پھر ذکر اذکار کریں. لیکن نماز ایک ایسی چیز ہے جس میں سارے ذکر جمع ہو جاتے ہیں. آپ کو دیکھیں, آپ تکبیر کر رہے ہوتے ہیں, تسبیح پڑھ رہے ہوتے ہیں, درود پڑھ رہے ہوتے ہیں, قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں, پھر سجدے میں اللہ تعالیٰ کی سب سے زیادہ قریب ہوتے ہیں. تو یہ سب سے بہترین عبادت ہے کہ آپ نماز میں کھڑے ہو کر قرآن پڑھیں, جتنی آپ سے ہو سکتی. اس کے لیے کوئی کسی پر پابندی نہیں ہے, جو آپ سے ہو سکتا ہے, لیکن کثرت قیام کریں, اس کو طویل کریں. اب شب قدر کی تلاش میں کچھ باتوں کا خیال رکھیں. ہمارے یہاں یہ تصور کیا جاتا ہے کہ ابھی تو مغرب ہوئی ہے, انشاءاللہ جاگیں گے 10-11 بجے کے بعد, ذرا سا تسلی سے سارا گھر کا کام کاج کمپلیٹ کر لیں تو پھر ہم جاگیں گے. دیکھیں رات مغرب سے شروع ہو جاتی ہے, اس کی اہمیت مغرب سے ہی شروع ہو جاتی ہے. تو اس کا وقت بالکل ضائع نہ کریں, کیونکہ جب ہم سارے کاموں سے تسلی ہو کر بیٹھتے ہیں تو تھک جاتے ہیں. اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ وہ وقت ہی کتنا بچتا ہے, 2 سے 3 گھنٹے بس. تو پھر تو کتنی عبادت کا وقت ملے گا. تو یہ سوچ لیں کہ رات مغرب سے شروع ہو جاتی ہے. تو اس کے اندر ایک چیز میں یہاں پر نہیں لکھ پائی, لیکن ایک میں نے روایت میں پڑھا تھا کہ غسل کرنا بہتر ہے. اگر آپ کے لیے پاسبل ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے, صحت کا مسئلہ نہیں ہے, کوئی مجبوری نہیں ہے, کوئی پریشانی نہیں ہے, تو کوشش کریں کہ آپ تاخراتوں میں کم سے کم غسل کر لیں. مغرب کے بعد, افطار کے بعد, جیسے میں نے اس کو فیل کیا ہے کہ میں نے اس کا اہتمام کیا, تو اس میں بہت انسان فریش ہو جاتا ہے, پھر نیند کا تصور نہیں رہتا ہے, کاہلی ختم ہو جاتی ہے اور بہت ایکٹیو ہو جاتا ہے.
तो कोशिश करें अगर मुमकिन हो, और अगर ना हो सके तो कोई जरूरी शय नहीं है। तो रात मगरिब से शुरू हो जाती है, तो अब इसमें क्या करें, आप कोई ऐसा अमल ना करें जो अल्लाह के नाराज करने वाला हो। आप इफ्तार करके कहीं कोई किसी की गीबत कर गए, कहीं कोई अपने सोशल मीडिया तो हमारे साथ लगा ही हुआ है, अल्लाह ताला बस बचाए हमें उससे, तो वो करते बैठ जाएं, या फिर कोई और गफलत की बातें करें। कोशिश करें कि जैसे मगरिब के साथ ही आपका इफ्तार हो, आप घर के काम भी निपटा रही हैं तो आप जिक्र में मशगूल है, आप अपनी कोई बिल्कुल कॉन्शियस रहे कि कोई मेरे मुंह से कोई ऐसी बात ना निकले, मैं किसी गुनाह में ना पड़ूं। क्योंकि और एक बात, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये रात भुला दी गई थी। क्यों भुला दी गई थी? ताकि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा इसी में तुम्हारे लिए खैर होगा। और आपको वो भी बता दूं कि हुआ क्या था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शब कदर बता दी गई थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शब कदर बताने के लिए आए थे कि मस्जिद में दो लोग लड़ पड़े। वो लोगों दोनों के लड़ने की वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भूल गए, तो आपसे भुला दी गई, इस रात को भुला दिया गया। तो ये बहुत बड़ी बात भी है, एक हमारे लिए सबक भी है कि ऐसे झगड़ों और ऐसी चीजों से कितनी बड़ी नेमतें छिन जाती है, कितनी बड़ी अल्लाह की रहमतें छिन जाती है। एक तो ये भी है हमारे लिए सबक, लेकिन दूसरा ये सबक भी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया शायद इसी में तुम्हारे लिए बेहतर आती। तो इसी में हमारे लिए बेहतर आती थी, क्योंकि हम ज्यादा कोशिश करेंगे और ज्यादा अल्लाह को मनाने के लिए सारी रातों में जागने की कोशिश करेंगे। अच्छा, इसके अंदर अकेले नहीं जागना है, अकेले सब काम नहीं करने, घर वालों को जगाएं, लेकिन वक्त बर्बाद ना करें। क्योंकि अक्सर होता है कि जब फैमिली पूरी, अगर हम अकेले होते हैं तो अकेला मुसल्ला बिछाकर जिक्र अस्कार कर लेना, नमाज पढ़ लेना आसान होता है, लेकिन जब पूरे बच्चे जाग रहे होते हैं, हस्बैंड जाग रहे होते हैं, तो फिर उससे मसाइल खड़े हो जाते हैं। तो इसमें भी आपको बैलेंस लेकर आना है, बैलेंस से काम करना है कि ये सारी चीजें आप करेंगे लेकिन आपका वक्त जाया ना हो। क्योंकि आप अपने बच्चों को, शौहर को, जो भी आपके साथ रहते हैं, उनको पहले से गाइडलाइंस दे के रखें कि इस रात में हमने बिल्कुल वक्त अपना जाया नहीं करना है, हमने अपने आप को इबादत में लगाना है। कोई गुनाह का काम, अगर हम कोई इबादत नहीं कर रहे तो हम कोई गुनाह भी नहीं करेंगे, हम ज्यादातर अपना अस्कार में वक्त लगाएंगे। तो ये आप अपने बच्चों को, घर वालों को पहले से इसके गाइडलाइंस देकर रखें और फिर उस पर खुद भी चलें और बच्चों को भी चलाएं, ताकि हमारे बाद हमारे बच्चे भी इस चीज को फॉलो करें। जबान को कसरत से जिक्र में रखें, ये सबसे बड़ी चीज है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी हदीस सुनाई थी, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक शख्स ने फरमाया मुझसे बहुत बड़ी इबादतें नहीं होती, आप मुझे कोई एक ऐसा अमल बता दे जो मुझे जन्नत में ले जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम्हारी जबान हमेशा अल्लाह के जिक्र से तर रहे, हमेशा कुछ ना कुछ चलता रहे। कौन सा मुश्किल काम है, अस्तगफिरुल्लाह 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 सुभानअल्लाह 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 अल्हम्दुलिल्लाह 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 अल्लाहु अकबर, कोई मसला नहीं है, इतनी बातें तो हम करते हैं। तो ये अगर हम इसमें लगाएंगे तो अल्लाह ताला के पास इसका अजर पाएंगे। याद रखें शायद ये रात रमजान आपको फिर दोबारा ना मिले। इस बात को अपने जहन नशीन कर लें कि जिंदगियों का कोई भरोसा नहीं, हमें नहीं पता अगला रमजान मैं आपको ये दर्स दे पाऊंगी, नहीं पता हम जाग पाएंगे, और अगर मिल भी गया रमजान तो पता नहीं क्या हालात होंगे, क्या सहते होंगे, क्या चीजें। आज जो मिली है नेमत, उसको बहुत यानी जैसे झपट ले, उसको पकड़ ले कि ये कहीं मुझसे मिस ना हो जाए। हो सकता है ये मेरी आखिरत। कई लोग चले गए रमजान से पहले पहले, जैसा कि तुर्की के जलजले के बारे में ही कहा जाता है कि तुर्की के लोगों ने कितनी प्लानिंग की होगी और जस्ट रमजान शुरू होने से पहले पहले उस जलजले में उनकी जाने चली गई। अल्लाह उनको उनकी मग़फ़िरत फरमाए। ठीक है, रमजान से पहले भी हो सकता था, अल्लाह ने हमें 20 दिन दे दिए। अब कोशिश करें कि ये रात हमसे मिस ना हो पाए, किसी तरह इस रात को पाना है। ये आपका मकसद, आपका एक एम होना है कि ये मुझे पाना है, ये रात मुझे पा लेनी है ये साल। और कसरत से लोगों को माफ कर दें ताकि अल्लाह आपको माफ करे। दिलों के बख्श कीनों को साफ कर ले ताकि अल्लाह ताला आपकी तौबा को कबूल फरमाए। ये सारी गफलतों की पिक्चर्स डाल दी है कि कोई चीज हमसे छूटे नहीं। देखिए, नींद तो हमारा साथ छोड़ने वाली है नहीं, इसको टाइम टेबल करें, इसको शेड्यूल करें कि आप दिन में सोकर अपने आप को रात को फ्रेश कर लें, अपने आप को, यानी मैंने जैसे कहा कि आप पानी नहा लें, फ्रेश हो जाएंगे। यानी आपको अपने आप को, अगर आप चाय पीकर आपकी नींद जाती है तो आप चाय पी लें, लेकिन इससे आपको मुकाबला करना है। दूसरा ये कि हम ये सोचते हैं कि चलो ये भी तो नेकी का काम है कि हम जो है ये मैसेजेस जो है वो हम नेकी के फॉरवर्ड कर रहे हैं। तो देखिए, ये सारे मैसेजेस जो होते हैं ना, ये सारे दिन में और दूसरे दिनों के लिए रखते हैं। इन रातों में ये नेकियों में ना पड़े, क्योंकि ये शदीद फितना है जो आपको ले डूबेगा। आप एक बार इस पे लगेंगे, फिर आपका वक्त किधर गया आपको नहीं पता चलेगा।
اس کو بالکل بند کر کے ڈال دیں رمضان کی رات یہ راتوں میں. اور دوسرا جب فیملی ہوتی ہے, فیملی جمع ہوتی ہے, کچھ نہ کچھ ہنسی مذاق, اور اس وقت شیطان ہوتا ہے, ہماری نفسوں کی کیا ہماری خرابی ہو, اس وقت زیادہ مزہ آ رہا ہوتا ہے بچوں سے باتیں کرنے میں, کچھ مزے مذاق کرنے میں, کچھ ایسی لغویات میں بڑا کثرت سے لذت آ رہی ہوتی ہے. اپنے آپ کو الرٹ رکھیں کہ یہ ہم نے نہیں کرنا ہے. اور جب ہم جاگتے ہیں راتوں کو تو ہماری بھوکیں بھی بڑی بڑھ جاتی ہیں. تو اپنی جگہ ایسے اسنیکس, ایسی چیزیں ریڈی رکھیں کہ رات میں اگر ہمیں بھوک لگ جائے, ہمارا جی چاہے تو ہم تھوڑا بہت منہ میں ڈال لیں, چائے کا انتظام ہم کھا لیں, پھر اس میں ہمارا وقت زیادہ ضائع نہ ہو. ہر وقت اس پہ فوکس رکھیں کہ یہ وقت ضائع نہ ہو جائے, یہ چیزوں میں ہمارا وقت ضائع نہ ہو جائے. اب کرنے کے کام ایک لسٹ یہاں پر میں نے ڈال دی ہے. ليلۃ القدر پانے کی تمنا کریں. اس کے لیے کوئی تمنا, نیت ابھی سے کریں, بس پکی نیت, اللہ میں پوری کوشش کروں. اگر آپ نہیں کر پائیں گے تو اجر تو آپ کو لکھا جائے, لیکن کوشش کی نیت, بھرپور پکی نیت کر لے کہ میں نے اتنا, یعنی قرآن کی نیت کر لے, میں یہ 1 پارہ 2 پارہ تو میں پڑھ ہی لوں گی, میں یہ اس کا ترجمہ بھی کر لوں گی, میں انشاءاللہ اتنے بار اذکار پڑھ لوں گی, اتنے بار درود پڑھ لوں گی, یہ والا کام تو میں ضرور سے کروں گی, یہ صدقہ میں ضرور. سب اپنی اچھی اچھی نیتیں جمع کر, تاکہ اس کے اجر ابھی سے آپ کے لیے لکھ دیے جائے. اور اس رات عبادت خصوصاً قیام کرنے کا اہتمام کریں. نوافل, تلاوت قرآن, نماز تسبیح, دعا, اذکار کے لیے باقاعدہ پروگرام ترتیب کریں, جیسا کہ میں نے آپ کو ابھی بتایا. بچوں اور گھر والوں کو بھی عبادت میں اپنے ساتھ شریک کریں. بچوں کو ٹائم ٹیبل دے دیں کہ یہ چھوٹے ہوتے ہیں, ان کو کیا سمجھ آتی ہے, تو آپ ان کو بتا دیں, دیکھیں آج کمپٹیشن لگاتے ہیں کہ کون سب سے زیادہ آج درود پڑے گا. دو بچوں میں آپ دن بھر رات بھر وہ درود ہی پڑھتے رہیں گے. ان کو کسی ایک ایسی چیز میں, ایسی نیکی میں لگا دیں کہ تم لوگ یہ کرو, دیکھتے ہیں آج کی رات کون اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ راضی کرتا ہے, آج کون حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر زیادہ درود پڑتا ہے. دیکھیں بچوں کو اس طریقے سے اس میں لگاتے ہیں, آپ کو ڈسٹرب بھی نہیں کریں گے, اور ان کی نیکیاں بھی ہوں گی, اور ان کے پریکٹس بھی ہو جائے گی. اب رہی عورتیں جو حیض والی ہوں, یہ فارغ نہ ہو جائے کہ بھائی میں کیا کر سکتی ہوں, میرے تو پیریڈس آ گئے, نہ ہی میں قیام کر سکتی ہوں, نہ ہی تو میں کچھ کر سکتی ہوں. دیکھیں آپ کو صرف نماز سے منع کیا گیا ہے, سونے کی کوئی پرمیشن نہیں دی گئی ہے. جو حیض والی عورت ہے اس کے لیے بھی یہ ہے کہ وہ سوائے نماز کے سارا کچھ کر سکتی ہے. اذکار کی کثرت کریں, کیونکہ آپ نماز نہیں پڑھ رہی, بیٹھی جگہ اذکار کریں. آپ جو ہے قرآن کو سننے تو کوئی مسلک بھی منع نہیں کرتا, کچھ مسلک پڑھنے سے منع کرتے ہیں, تو آپ پڑھیں, سن لیں, قرآن لگا کر کانوں میں لگا لیں, تاکہ دن رات بھر آپ کے قرآن چلتے رہے. تو اسی طرح اپنے آپ کو مینیج کریں کہ آپ اس ذکر اذکار میں موجود رہیں. یہ نہیں کہ آپ جا کر سو جائیں کہ میرے تو پیریڈ چل رہے ہیں, ٹھیک ہے. اور ليلۃ القدر میں اس دعا کو کثرت سے پڑھیں جو ام المومنین عائشہ کہتی ہے کہ میں نے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ شب قدر پالوں تو کیا کروں. آپ نے فرمایا یہ دعا پڑھو, اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی. اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے, کرم فرمانے والا ہے, معاف کرنے کو پسند کرتا ہے, مجھے معاف کر دے. ہمارے یہاں اکثر طریقہ میں نے دیکھا ہے کہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں تو ہم 1 سے 2 بار 3 بار یہ چیز پڑھ لیتے ہیں, یہ دعا پڑھ لیتے ہیں. اور لیکن میں نے عرب کو دیکھا ہے تسبیح پر پڑھتے ہیں, کاؤنٹرز پر پڑھتے ہیں, یہ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی. یہ بار بار, یعنی اس تسبیح کو آپ نے ایک بار پڑھ کے نہیں چھوڑ دینا ہے. اس تسبیح کو آپ نے پوری رات کاؤنٹر پہ ہو, تسبیح پر ہو, اٹھے بیٹھے ایک ساتھ پڑھنی ہے. میں ایک مثال کی بات کہہ رہی ہوں. آپ کسی سے کوئی چیز مانگتے ہیں, کوئی بندہ بشر کسی سے آپ کوئی چیز مانگتے ہیں, 1 بار سے 2 بار 3 بار اگر آپ کہتے ہیں تو وہ بندہ وہ چیز دے ہی دیتا ہے. بھائی اتنے بار بار مانگ رہا ہے, دے. وہ کریم, وہ رحمان, وہ دینے والے ذات, جب آپ اس سے دن رات میں ایک اپروکسیمیٹ میں کہہ رہی ہوں کہ آپ رات میں اگر 500 دفعہ کی کلمہ پڑھ رہی ہیں, اللہ تو مجھے معاف کر دے, اللہ تو وہ رحمان نہیں معاف کرے گا. وہ تو ایک بار سننے کو بھی معاف کر دیتا ہے. بات جب کثرت سے آپ یہ دعا کریں گے تو کیا ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف نہیں کریں گے؟ کیا یہ ہو سکتا ہے کہ وہ ہمیں بخش نہیں دے گا؟ بس چاہیے کہ ہم کثرت سے مانگیں. اسی لیے اس تسبیح کو بار بار اٹھتے بیٹھتے ہر وقت اس تسبیح کو پڑھتے رہیں. اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی فاعف عنی. اللہم انک, ایسے ہو جائے کہ آپ کے رات بھر کا ایک وظیفہ ہو جائے. آپ دوسرے اذکار بھی پڑھیں, درود بھی پڑھیں, تسبیح بھی پڑھیں, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ہدایت کی ہے
تو یہ بہت اہم ہے. یعنی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا ہے کہ یہ مانگو تو اس کا مطلب ہے بس اس کے سوا اور کچھ نہ مانگو, اس میں سب کچھ آ گیا. اب آپ کو میں اس کا میننگ بھی کلیئر کر دوں. ہم لوگ دعا کرتے ہیں ربنا اغفر, رب اغفر لی, مغفرت مانگتے ہیں نا اللہ سے. یہاں پر کیا مانگ رہے ہیں؟ عفو مانگ رہے ہیں. تو مغفرت میں اور عفو میں کیا فرق ہے؟ مغفرت کہتے ہیں کسی چیز کو ڈھانک دینا, گناہوں کو, اللہ تو ہمارے گناہوں کو ڈھانک دے. مغفرت اس کو کہتے ہیں جو آپ استغفار کرتے ہیں, ہمارے گناہوں کو ڈھانک دے. ڈھانک دے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے کوئی گناہ کیا, وہ گناہ آپ کے نام اعمال میں لکھ دیا گیا. ہاں, تو جہاں آپ نے کیا وہ زمین گواہ ہو گئی, جو فرشتوں نے لکھا وہ فرشتے گواہ ہو گئے, سب کوئی آپ کے خلاف گواہ ہو گئے. لیکن آپ نے مغفرت اللہ تعالیٰ سے طلب کر دی, اللہ نے آپ کو معاف کر دیا, مغفرت کر دی. تو مغفرت میں اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں کہ وہ گناہ کو ڈھانک دیتے. لیکن زمین کو پتا ہے, فرشتوں کو پتا ہے, جو آپ کے گواہ ہیں ان کو پتا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو آپ کے نام اعمال میں سے اس کا گناہ مٹا دیا, مٹایا نہیں, سوری, ڈھانک دیا, اور آپ کو اس کا کوئی پنشمنٹ نہیں ملے گی. لیکن عفو میں یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کو ڈیلیٹ کر دیں, جیسے بالکل ختم کر دیں, مٹا دیں. تو مٹانے سے نہ تو زمین کو یاد رہے, نہ تو فرشتوں کو کوئی گواہ موجود رہے, کسی کو کچھ یاد نہ رہے. صرف اللہ کی ذات ہے جس کو معلوم ہوگا کہ آپ نے یہ گناہ کیا اور اللہ نے اس کو معاف کر دیا. تو عفو مغفرت سے زیادہ بڑی چیز ہے. اسی لیے یہ کثرت سے مانگے, اللہم انکا عفون تحب العفو فاعف عنی, عفو کر دے, ہمارے گناہوں کو ڈیلیٹ کر دے, ختم کر دے, مٹا دے. تو یہ دعا کثرت سے کریں, کیونکہ استغفار یہ بھی ایک استغفار ہے. اور جیسا کہ آپ کو میں نے اس سے پہلے بھی حدیث بتائی تھی, جو اپنے نام اعمال کو خوبصورت دیکھنا چاہتا ہے چاہیے کہ کثرت سے استغفار کرے. آپ کے نام اعمال میں سب سے خوبصورت چیز جو لکھی جاتی ہے وہ آپ کا استغفار ہے. اور قیامت کے دن جب آپ کا نام اعمال آپ کے ہاتھ میں چلا جائے گا تو بندہ اپنا استغفار لکھا دیکھ کر خوش ہو جائے گا, خوش ہو جائے گا. تو استغفار کی کثرت کریں. رمضان کی ایک اور بہت بڑی عبادت, آخری عشرے کی بہت بڑی عبادت, اعتکاف. اس کے تعلق سے ہماری اکثر بہنوں میں تھوڑے سے کنفیوژن رہتے ہیں, تو میں نے چاہا کہ اس کو ہم آج کور کر لیں. اعتکاف, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف کا اہتمام کیا ہے. آپ لوگ سب جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے میں اعتکاف کیا کرتے. آپ نے اپنی زندگی میں ہمیشہ ہر سال رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کیا, لیکن جس سال آپ کا انتقال ہوا اس سال آپ نے 20 دن کا اعتکاف کیا, یعنی 10 کا نہیں 20 دن کا اعتکاف کیا. اسی طرح جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کا ایک دور کیا کرتے تھے رمضان میں, لیکن جس سال آپ کا انتقال ہوا اس سال آپ نے 2 بار دور کیا تھا قرآن کا جبرائیل کے ساتھ. تو اعتکاف کی اہمیت بہت زیادہ ہے. اعتکاف کا ایک میں اصطلاحی معنی تو نہیں بولوں گی, مگر بس ایک سمپلسٹیز میں آپ کو سمجھانا چاہ رہی ہوں. اعتکاف ہے کیا؟ اعتکاف ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو ساری چیزوں سے فارغ کر کے بس صرف اللہ کے سامنے اپنے آپ کو ڈال دینا کہ بس تو بخش دے مجھے, میں تیری چوکھٹ پر آ گیا ہوں, میں تیری چوکھٹ کے سامنے بیٹھا ہوں, اب تو مجھے معاف کر دے. جیسے ایک فقیر اگر کوئی بادشاہ کے دربار کے دروازے پر بیٹھ جائے تو بخشش نہیں ملتی. اس رب کائنات کے سامنے اپنے آپ کو ڈال دیں, اپنے سارے دنیاوی کاموں سے اپنے آپ کو فارغ کر کے, یعنی ساری چیزوں سے الگ ہو کر, سارے شوہر سے, بچوں سے, دنیاوی کام کاج سے. اس کو کہتے ہیں اعتکاف, یعنی ہر طرف سے ٹوٹ کر صرف اللہ کی طرف رجوع ہو جانا, ایک سوئی کے ساتھ. اس کو اعتکاف کہتے ہیں. اب اس کے مسائل کیا ہیں یہ ہم آگے پڑھتے ہیں. مسنون اعتکاف کیا ہے؟ مسنون اعتکاف, پہلی تو بات یہ ہے کہ یہ سنت کفایہ ہے, یہ فرض نہیں ہے. اور یہ سنت کفایہ کا مطلب یہ ہے کہ اگر 40 لوگوں میں ایک شخص نے بھی اگر اعتکاف کر لیا تو کسی اور سے نہیں پوچھا جائے گا, لیکن اگر کسی نے بھی نہیں کیا تو سب سے پوچھا جائے گا. یہ ایسی سنت, ٹھیک ہے, یہ سنت کفایہ ہے. ایک شخص بھی اس میں کر لینا تو سب اس سے بری ذمہ ہو جائے گا, اس کا حساب نہیں لیا جائے گا. اس کی مدت 10 دن, یعنی میکزیمم. اعتکاف کون سا اعتکاف کی بات کر رہے ہیں؟ مسنون اعتکاف 10 دن. اعتکاف کے لیے اعتکاف کی جگہ بیٹھنا مسنون ہے, یعنی ایک جگہ اپنے آپ کو باندھ لینا, قید کر لینا, اس جگہ پہ رہ جانا
یہ मसनून तरीका है। मर्दों के लिए एतिकाफ तो मस्जिद में ही होगा, जैसा कि कुरान का हुक्म है वला तुबाशिरुहुन्ना व अंतुम आकिफूना फिल मसाजिद, कि तुम अपनी बीवियों से मुबाशरत मत करना जब तुम मस्जिद में एतिकाफ में हो। यानी मर्दों के साथ तो स्पेशली मस्जिद ही में एतिकाफ है, औरतों के मसले में हम आगे आ रहे हैं इंशाल्लाह। और फिर रमजान में एतिकाफ के लिए रोजा शर्त है, यानी जरूरी है। ये भी हम आगे औरतों के मसले पे फिर आगे बात करेंगे इंशाल्लाह। एतिकाफ में मिजाज कुर्सी के लिए जाना, यानी ये एक बहुत बड़ी नेकी है, लेकिन जनाजे के में शरीक होना ये भी एक वाजिब अमल है। बीवी से ताल्लुक कायम करना, किसी हाजत के लिए बाहर निकलना बिला उज़र बना, यानी ये सारे काम जो एतिकाफ में है वो नहीं करेंगे। जनाजे की नमाज में भी शरीक नहीं होगा, इल्ला ये कि मस्जिद में ही जब नमाज जनाजा पढ़ाई जा रही हो तो उसमें शरीक होगा, इल्ला वो नमाज जनाजा में भी नहीं जाएगा, किसी की मिजाज कुर्सी को नहीं जाएगा, बीवी के साथ कोई ताल्लुक नहीं करेगा और कोई किसी गैर जरूरी हाजत के लिए। लेकिन अगर समझो कि मस्जिद से बाहर जाना पड़ता है, टॉयलेट का इंतजाम नहीं है, कोई गुस्ल करना है आपने, कोई ऐसी चीज है जो अपने नहीं मस्जिद में हो पा रही है, तो आप उसके साथ निकल सकते हैं मस्जिद से बाहर, वरना आप मस्जिद में ही रहेंगे जितने दिन की आपने नियत की। ठीक है, एतिकाफ रोजे के साथ और जामे मस्जिद में होता है। ये भी एक बड़ी बात है कि एतिकाफ हर छोटी छोटी मस्जिद में नहीं होता है, एतिकाफ जामे मस्जिद में होता है। अब आते हैं हम औरतों के मसाइल की तरफ। औरतों के लिए इत्तिकाफ, सहाबियात इत्तिकाफ करती थी। हदीस शरीफ में आता है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बीबी आयशा फरमाती है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारी जिंदगी आपने रमजान में इत्तिकाफ किया, आपके इंतकाल के बाद सहाबियात ने भी इत्तिकाफ किया। ये सुन्नत सही मुस्लिम की हदीस है। 10 दिन ना हो, अब औरतों के साथ तो बहुत मसले आ जाते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको अभी पिछली स्लाइड में बताया कि रमजान में जो है रोजा इत्तिकाफ किसमें रोजा शर्त, बगैर रोजे के इत्तिकाफ नहीं होगा। तो बगैर रोजे के इत्तिकाफ नहीं होगा क्या क्या मतलब हुआ कि जिन दिनों में आपके रोजे छूट गए, यानी आप नापाकी में हैं, तो फिर वो दिनों में आप इत्तिकाफ ना करें। अब जितने दिन का आपका मिल गया, 10 दिन का मिला, 2 दिन का मिला, 4 दिन का मिला, ये एक और चीज है। 10 दिन ना हो तो जितने दिन मैसर हो उतने दिन का इत्तिकाफ कर लें। इत्तिकाफ तो जामे मस्जिद में ही है। अब ये एक और मसला, बहुत बड़ा औरतों का मसला है कि इत्तिकाफ कहाँ करें, क्या हमारे लिए मस्जिद जाना जरूरी है? तो जो आपको पिछली स्लाइड में बताया गया, ये एक मसनून इत्तिकाफ है, जिस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया, जो सुन्नत है वो इत्तिकाफ आपको बता दिया गया। अब ये कि जामे मस्जिद में ही इत्तिकाफ होगा, लेकिन अगर औरतों के लिए कोई बेहतर जगह ना हो, जाने की कोई मुश्किल हो, जगह भी हो लेकिन सेफ ना हो, औरत का वहां जाना शोहर के लिए नापसंद हो, कोई ऐसे मसाइल हो, तो औरत घर में इत्तिकाफ कर सकती है। मर्द के लिए नहीं है, मर्द के लिए जामे मस्जिद ही जरूरी, लेकिन औरत के लिए सहूलत है। उलमा ने निकाली है ये सहूलत फतवे कि आप अगर ये सारी शराइत हैं आपके साथ, तो आप घर में इत्तिकाफ कर सकती हैं। मसनून इत्तिकाफ क्या है पहले ये समझ लें। मसनून इत्तिकाफ को मैंने एक डेफिनेशन यहाँ पे लिखा है आपको, 10 दिन का मस्जिद में रोजे की हालत में बिला उज़र मस्जिद से ना निकले, ये मसनून इत्तिकाफ। अब इसके अंदर आप अगर ये सारी चीजें कर सकती हैं तो एक मसनून इत्तिकाफ होगा। अगर आप इसमें से कुछ नहीं कर सकती तो जितना हो सकता है वो आप कर लें, चाहे दिन बढ़ा लें, कम कर लें, सॉरी दिन कम कर लें, 10 नहीं हो सकता, 2 दिन हो सकता, 4 दिन हो सकता है, 1 दिन का भी इत्तिकाफ हो सकता है, चंद घंटों का भी इत्तिकाफ हो सकता है, एक नमाज से दूसरी नमाज तक का भी इत्तिकाफ हो सकता है। बल्कि ये है तरावी में आप खड़ी होती हैं तो आप नियत कर लें कि ये मैं इत्तिकाफ में हूँ, तो आपको दोनों अजर मिल जाएंगे, इत्तिकाफ का भी अजर और तरावी का भी अजर। लेकिन उस दौरान आपने सिर्फ तरावी पर ही ध्यान देना है, फिर किसी से बातें करते हुए अपने आप को दूसरी तरफ नहीं इन्वॉल्व करना, फिर आपने पूरा ध्यान तरावी में ही रखना है। यानी जितनी देर आप इत्तिकाफ की नियत करें उतनी देर कोशिश करें कि आप हर चीज से, हर बेजा चीज से अपने आप को रोक लें। यानी कोई बातें, गुफ्तगू, कोई और चीजें, कोई और मशगले, फोन देखना, कोई ये चीज, मैं मिसाल की तरफ से कह रही हूँ कि कोई चीज से अपने आप को रोक लें, उतनी देर आप इत्तिकाफ कर सकती हैं। क्या बताया मैंने? 10 दिन मसनून है। 10 दिन, प्लीज अपने माइक्स ऑफ कर दें। 10 दिन नहीं हो सकते आपसे तो आप जो है जितने जितने आपके लिए पॉसिबल हो उतने कर लें। और अगर दिन भी पॉसिबल नहीं है, 1 सेकंड में
اگر دن بھی پاسبل نہیں ہے، گھنٹے آپ کے لیے پاسبل ہو تو گھنٹوں کا کریے. ایک نماز سے دوسری نماز تک کا کر لیں. نماز کا بھی نہیں، آپ جتنی دیر آپ نماز پڑھ رہی ہیں اتنی دیر کے بھی اعتکاف کی نیت کر لیں، آپ کو اس کا بھی اجر جیسے آپ کے لیے سہولت ہے. اور یہ کیا کیوں جاتا ہے؟ تاکہ ایک سوئی آ جائے عبادت میں. ایک سوئی، اعتکاف کا مطلب میں نے آپ کو شروع میں کیا سمجھا؟ ہر چیز سے اپنے آپ کو ہٹا کر، ذہن کو، جسم کو، اپنے سارے معاملات سے اپنے آپ کو توڑ کر اللہ کی طرف ایک سوئی میں آ جانا. اس پر اعتکاف ہے. جتنی دیر آپ اعتکاف کریں گے تو غیر ضروری چیزوں سے بچتے ہوئے یا تو نماز پڑھیں، یا تو تلاوت کریں، یا اپنے اذکار کریں. اور ایک عورتوں کا یہ مسئلہ بھی ہوتا ہے کہ کیا ہم بیچ میں سے اٹھ کر جا کر بچوں کو کھانا دینا ضروری ہے، وہ کچن میں کوئی نہیں ہے وہ ہم کر لیں. دیکھیں یہ ساری چیزیں میں نے مسنون بتا دیا آپ کو. اس کے سوا جو بھی سہولتیں آپ کے لیے جیسے بھی پاسبل وہ کر لیں. آپ جا کے کر کے آ کر پھر اپنی جگہ بیٹھ جائیں. کوئی نہیں ہے کرنے کے لیے تو آپ کو مینج کرنا ہے تو یہ آپ کر سکتے ہیں. اچھا، اب یہ عبادتوں کے سوا نماز، قرآن کے علاوہ رمضان کے آخری دنوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور کیا کرتے تھے؟ تو یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عام دنوں سے زیادہ آخری عشرے میں خوب محنت اور کوشش کرتے، اور آپ سخاوت میں آندھی سے زیادہ تیز ہو جاتے. یعنی آپ کثرت سے صدقہ خیرات کرتے، جو کر سکتے ہو، جو صدقہ کر سکتے ہو آپ وہ صدقہ کریں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین عمل مومن کو خوش کرنا ہے، اس کا قرض ادا کرنا ہے، اور اس سے کوئی تکلیف اور سختی کو دور کرنا ہے. اس میں سے کوئی بھی چیز آپ کر لیں. کسی کے ساتھ کوئی اچھا عمل کر دیں، یہ بھی صدقہ ہے. مسکرانا بھی صدقہ ہے تو وہ بھی کر دیں آپ. اور کسی کو قرض ادا کر دینا یہ بھی صدقہ ہے. کسی سے کوئی تکلیف دور کر دینا، کسی کا کوئی مشکل ہے، کوئی کسی کے لیے کوئی آرام کا کام کر دینا، یہ بھی صدقہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن اچھے اخلاق کے ساتھ اس شخص کے مرتبہ کو پا لیتا ہے جو کہ روزہ رکھ کر اور رات کو قیام کر کر انسان پاتا ہے. دیکھیں آپ اپنے اچھے اخلاق سے جتنی اس معاملے میں نیکی کما سکتے ہو، یہ عشرے میں کوشش کریں یہ آپ کر لیں. یہ حدیث میں نے دوبارہ اس لیے ڈالی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے ساتھ بھلائی کرنے میں بہت سخی تھے، اور رمضان میں جب جبرائیل سے ملتے، یعنی جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ ملنے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور زیادہ سختی ہو جاتے تھے. یعنی دیکھیں ایک صحبت، ایک ریمائنڈرز، جب آپ کسی کے ساتھ کوئی اچھے دوست کے ساتھ ہوتے ہیں، کوئی اچھی صحبت کے ساتھ ہوتے ہیں تو آپ کے اندر نیکی کا جذبہ بڑھ جاتا ہے. جبریل علیہ السلام کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور زیادہ سخی ہو جاتے تھے رمضان میں، کیونکہ آپ قرآن کا دور کر رہے ہوتے تھے، اور جو قرآن پڑھ رہا ہوتا ہے تو قرآن کے ساتھ الحمدللہ یہ جذبات زیادہ ہو جاتے ہیں کہ آپ کے اندر صدقہ خیرات کے جذبات بڑھ جاتے ہیں. رمضان میں ہر رات جبریل آپ سے ملتے تو آپ فیاضی میں ہواؤں کے مانند ہو جاتے. ایک چیز استاذہ نے اس میں بہت اچھی سی بتائی تھی کہ ہواؤں سے، آندھی سے کیا مطلب ہے. آپ دیکھیں آندھی کیسی ہوتی ہے، تھوڑا سا اس کو تصور اگر کر لیں، آپ دروازے کھڑکیاں سب بند کر لیں. آندھی اگر باہر آئی ہوئی ہے تو آپ کے یعنی ونڈوز کے سلائڈس میں سے اور ڈور کے نیچے سے بھی آپ کو ڈسٹ اس کی پہنچ جائے گی. آپ کو پتہ چلتا ہوگا کہ آندھی آئی ہوئی ہے. یعنی اس طریقے سے آپ کا صدقہ اور خیرات اتنا تیز ہو کہ چھوٹی چھوٹی جگہ تک بھی چلا جائے. چھوٹی چھوٹی نیکیاں، چھوٹے چھوٹے لوگوں کو جہاں ضرورت ہو وہاں بھی دینے کی کوشش کریں. چھوٹی چھوٹی نیکیاں کرنے کی کوشش کریں. جیسے آندھی ہے ایک زوردار چل رہی ہے کہ بس نیکیوں پہ نیکیاں، نیکیوں پہ نیکیاں، نیکیوں پہ نیکیاں کیے جا رہی ہے. اچھا، اس کے اندر ایک زکوٰۃ کا میں موضوع نہیں ہے میرا. زکوٰۃ کا میرا بولنے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ ایک یاد دہانی کروانی تھی آپ لوگوں کو. پہلی بات تو یہ کہ زکوٰۃ قرآن مجید میں زکوٰۃ نہ دینے والوں کے لیے مشرکین کی ذیل میں شمار کیا گیا ہے. یہ آیت آئی ہے ویل للمشرکین، اس میں آیا ہے، اور جو عذاب آخرت سے بے خوف ہے. جس طرح اسلام میں نماز اور روزہ اہم ترین چیز ہے، اسی طرح زکوٰۃ بھی مسلمانوں کے لیے ایک اہم ترین فریضہ ہے. اب اس کا میرا لانے کا مقصد یہ تھا آپ کو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو زکوٰۃ کرنے کی خصوصی تلقین کی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے خیال میں عید کا خطبہ تھا یا کون سا خطبہ تھا مجھے یاد نہیں ہے اس کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کی طرف گئے اور عورتوں سے یہ فرمایا کہ عورتوں صدقہ کرو. تو کہتے ہیں کہ عورتوں نے جو ہے اپنے جسم پہ جو کچھ تھا، کسی نے انگوٹھی، کسی نے ہار، کسی نے کچھ، ایسے صدقہ کیا کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
اے عورتوں کی جماعت تم اپنے مال کو زکوٰۃ ادا کرو اگرچہ وہ زیور ہی کیوں نہ ہو، اس لیے کہ قیامت کے دن تم میں اکثریت دوزخی ہوگی. یعنی یہ الفاظ اس کے ہیں، مشکات کے ہیں. دوسرے حدیث میں آتا ہے کہ میں نے کثرت سے تمہیں دوزخ میں دیکھا ہے. اور وجہ پوچھی گئی تو یہ وجہ بھی بتائی گئی کہ شوہروں کی ناشکری کی وجہ سے عورتوں کی زیادہ لیکن عورتوں کو دوزخ سے نجات کے لیے کیا راستہ بتایا گیا کہ کثرت سے صدقہ خیرات کریں. تو اپنے مالوں میں سے جو آپ کے اپنی چیزیں ہیں، اپنے کپڑے ہیں، اپنی زیور ہیں، اپنی آپ کی پرسنل جو چیزیں ہیں، اس میں سے کچھ صدقہ ضرور کریں تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کو رحمت کے سائے میں لے لے. یہ تھا آج کا یہاں تک کا ہمارا رمضان کا، اعتکاف کا، یہ ساری چیزوں کا. تو عید الحمدللہ اس کے 10 دن کے بعد عید آئے گی، تو اس کے بعد آپ سے ملنا میرے لیے مشکل ہوگا. تو چند باتیں ہمارے شوال کے روزوں کے حساب سے اور عید کی سنتوں کے حساب سے بھی میں بتا دینا چاہتی ہوں تاکہ سب کے ذہن میں یہ چیزیں رہے تو آگے اس کے لیے آسانی رہتی. پہلے یہ کہ عید کی رات جیسے ہمارا رمضان ختم ہوتا ہے اور جیسے ہی چاند کا اعلان ہوتا ہے تو ہم بہت غفلت میں پڑ جاتے ہیں. اس سے بہت زیادہ بچیں. عید کی رات بہت فضیلت کی رات ہے، بہت زیادہ فضیلت کی رات ہے. یہ مزدوری کی رات ہے، اس میں عبادت کرنے کا بہت بڑا اجر ہے. یعنی یہ آپ ایسا سمجھے کہ آپ نے سارا مہینہ محنت کی ہے اور آپ کو مزدوری ملنے والی ہے، یعنی دعائیں قبول ہونے کی رات ہے. اس کو ظاہر ہے عید کی رات کو کام ہوتے ہیں، آپ کے دوسرے مصروفیات ہوتے ہیں، کریں سب کچھ لیکن اپنے آپ کو فارغ کریں کہ کہیں آپ کی تہجد نہ مس ہو جائے. اتنے دنوں سے آپ تہجد، قیام اللیل، قرآن تلاوت سب کچھ کریں، ایک ہی دم ایوری تھنگ شٹ ڈاؤن نہ کریں. عید کی رات کو کوشش کریں کہ آپ کا وقت کم سے کم، تھوڑا سا وقت تو کم سے کم ضرور تہجد میں، دعاؤں میں، اللہ تعالیٰ کی یاد میں گزرے تاکہ اس کا شکر ہو کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں رمضان کی ایسی نعمت دی. اللہ ہماری عبادتوں کو قبول فرمائے اور پھر یہ کہ اگلا آنے والی عید کے بعد اللہ ہمیں بھٹکنے سے بچا لے، اللہ ہم کو اس پر قائم رکھے. ان دعاؤں کے ساتھ، کثرت کے ساتھ، اللہ کے ذکر کے ساتھ عید کو خوش آمدید کرے. عید کی رات کو ایک روایت میں نے پڑھا تھا، مجھے حدیث تو یاد نہیں ہے لیکن روایت میں نے پڑھا تھا کہ جو شخص عید کی 2 راتیں یعنی یہ عید کی رات اور ہمارے بقرعید کی عید کی رات جو آتی ہے اس کو زندہ رکھے گا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو زندہ رکھے گا. وہ کس حساب سے زندہ رکھے گا وہ اللہ عالم، لیکن فضیلت کے بیان میں آیا ہے کہ کوشش کریں کہ جاگیں، اس رات کو جاگیں بھی اور اس رات کو اللہ کی عبادت بھی کریں، غفلت میں نہ گزاریں. اچھا، زکوٰۃ الفطر یہ ایک اور مسئلہ ہے رمضان کا، یہ بھی ہم کو معلوم ہونا چاہیے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فطرے کی زکوٰۃ صدقہ فطر 1 ساع کھجور یا 1 ساع جو فرض قرار دی گئی ہے غلام آزاد کرنا، مرد عورت چھوٹے اور بڑے تمام مسلمانوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم تھا کہ نماز عید کے لیے جانے سے پہلے یہ صدقہ محتاجوں کو دے دیا جائے تاکہ جو محتاج ہے وہ بھی دل جمعی اور خوشی کے ساتھ عید منائے. صدقہ فطر لازم ہے، واجب ہے، ہر کس پہ دے دیا؟ غلام، آزاد، مرد، عورت، چھوٹے بڑے سب پر واجب. اور یہ بات یاد رکھیں کہ یہ پیسے کی شکل میں نہ دیا جائے، اس کے زیادہ تر اس میں ابھارا گیا ہے کہ اناج دیا جائے. اناج کے اندر یہ ہوتا ہے کہ وہ بندہ جس کو دیا گیا ہے وہ بھی اس کے گھر بھی چولہا جلے. یہ نہ ہو کہ ہم سب عید کی خوشیاں مناتے رہیں اور کوئی ہمارے بھائی لوگ جو ہے ان کے گھر میں چولہا بھی نہ جلے. یہ اس کا مقصد ہے. تو کوشش کریں کہ اپنے آپ اناج دیں. اس کی جو آپ کو بتا دیا گیا ہے جو اس کی وہ ہے یعنی عید الفطر مسرت کا دن ہے. صدقہ فطر ہر مسلمان پر فرض ہے، چاہیے رمضان کے روزے رکھے یا نہ رکھے. یہ بھی ایک بات ہوتی ہے کہ ہم نے روزے ہی نہیں رکھے تو ہم فطرہ دیں. ایون پیدا ہونے والے بچے کا بھی فطرہ نکالا جاتا ہے. نماز عید سے پہلے پیدا ہونے والے بچہ، گھر کے نوکر اور گھر میں آئے مہمان کا بھی صدقہ فطر دینا ہوگا. اور یہ صدقہ فطر عید کی نماز سے جانے سے پہلے ہوگا. آپ سوچتے ہیں کہ کتنا دن پہلے دے دیں، تو جتنا آپ اپنے اندر رکھیں کہ اب آخری راتیں شروع ہو گئی ہیں تو اتنے دن پہلے دیں کہ وہ ان کے پاس موجود رہے. یہ نہ ہو کہ وہ کھا پی کر ختم ہو جائے. تو اتنے دن پہلے جیسے آپ کی سہولت ہے اس سے آپ دے سکتے ہیں. کئی اپنے آرگنائزیشنز کا اہتمام کرتی ہیں، آپ ان کو بھی دے سکتے ہیں، مسجد میں بھی دے سکتے ہیں، یا آپ کسی کو جانتے ہیں تو اپنے خود سے بھی دیں، کسی کو پرسنل بیسس پہ بھی دے سکتے ہیں، لیکن کوشش کریں کہ اناج دیں. اور اس کی کافی تفصیل آتی ہے، وہ آپ لوگ اپنے خود ریفر کر سکتے ہیں کہ کیا کیا چیزیں دی جا سکتی ہیں.
عید کے روزے اچھا عید کے دن کا ایک سنت بتا دوں میں، عید کے روز مسواک کرنا، غسل کرنا، بہترین لباس پہننا اور خوشبو لگانا سنت ہے. یہ چیزیں سنت کی نیت سے کریں. ویسے ہم بہت زیادہ کرتے ہیں لیکن اس کے اندر اپنے ذہن میں لا لیں کہ یہ چیزیں کرنا سنت ہے. مسواک کی پابندی کریں اور خوشبو ضرور لگائیں. نماز عید سے پہلے میٹھی چیز کھانا یہ بھی ایک سنت ہے کہ آپ نماز کو جانے کا ارادہ کرتے ہیں تو اس سے پہلے کچھ کھا کر نماز کو جائیں. یہ سنت موقدہ ہے. عیدگاہ جاتے ہوئے کثرت سے تکبیرات پڑھنا سنت ہے. عید کے 2 رکعتوں سے پہلے اور بعد میں کوئی نفل نہیں ہے. یہ بھی ہماری بہنیں اکثر غلطی کرتی ہیں، اس لیے میں بتا رہی ہوں کہ جب آپ فجر کی نماز پڑھ لیں، آپ عیدگاہ پہنچ جائیں. عیدگاہ پہنچنے کے بعد نہ ہی اپنے اس میں کیا کہتے ہیں مسجد کے 2 رکعت نفل پڑھے جائیں گے، نہ ہی اشراق پڑھی جائے گی، کچھ بھی نہیں پڑھا جائے گا. آپ جب عیدگاہ پہنچ جائیں، عیدگاہ میں بیٹھ جائیں تو آپ صرف عید کی نماز پڑھیں گے. جب تک آپ عید کی نماز نہیں پڑھیں گے اس سے پہلے اس کے بعد کچھ بھی نہیں پڑھیں گے. پہلے عید کی نماز پڑھیں گے. کیونکہ میں نے دیکھا ہے رمضان ہم عید کی نماز کو جاتے ہیں تو کئی عورتیں جو اشراق پڑھ رہی ہوتی ہیں، نفل پڑھ رہی ہوتی ہیں، تو یہ نہیں پڑھنی چاہیے. عید کی نماز کے لیے صرف عید کی نماز پڑھی جائے گی. اور نماز عید سے واپسی پر راستہ بدلنا سنت ہے. ام عطیہ فرماتی ہیں کہ ہمیں حکم دیا گیا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا جوان کنواری لڑکیاں اور پردہ نشین عورتوں کو بھی دونوں عیدوں میں لائیں، نماز کے لیے لائیں، اور حکم دیا گیا تھا کہ حیض والیاں مسلمانوں کی نماز کی جگہ سے دور رہے. یہ ایک مسئلہ ہے، اس لیے میں نے اس کو ڈال دیا کہ عید کے دن جو ہے نماز کو جانا یہ ایک اچھا عمل ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف ترغیب دی ہے عورتوں کو کہ پردہ نشین عورتیں، یہاں تک کہ جن کے پاس چادر نہ ہو تو یہ بھی آتا ہے روایت میں کہ وہ دوسرے سے آر کر لیں، یعنی قرض لے لیں چادر اور نماز کے لیے جائیں. اور اگر حیض ہے آپ کو، آپ ناپاک ہے، تو دعا میں ضرور شریک ہو، نماز کی جگہ پر نہ جائیں، پیچھے ہٹ کر بیٹھ جائیں اور دعاؤں میں شریک ہو جائیں. دعا کی اہمیت ہے اس دن، جو دعائیں ہوتی ہیں اس میں عورتیں بھی شریک ہوں. اب ہماری انڈیا پاکستان کی عورتوں کے لیے مسئلہ ہے کہ وہاں پر کوئی ایسا انتظام ہوتا نہیں ہے، تو یہ ہم یہ فالو نہیں کر پا رہے ہیں. لیکن جو ہماری باہر گلف کی جو ہماری ساتھی ہیں تو کوشش کریں کہ نماز کو جائیں، اور اگر حیض بھی ہے تو بھی وہاں پر جا کر اس کو اٹینڈ کریں، دعاؤں کو اٹینڈ کریں. اب ایک اور مسئلہ آتا ہے رمضان کے ساتھ ہی شوال کے روزوں کی فضیلت. شوال کے روزوں کی بہت فضیلت ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو رمضان کے روزے رکھے پھر اس کے بعد شوال کے 6 روزے رکھے تو یہ ہمیشہ روزہ رکھنے کی مانند ہے، یعنی آپ نے سال بھر ہمیشہ روزے رکھ لیا. تو جیسے ہی عید گزر جائے، عید کا ایک دن روزہ نہیں رہے گا، عید کے دوسرے دن سے آپ روزے رکھ سکتی ہیں. اور یہ بھی یاد رکھ لیں کہ 10 دن یعنی 30 شوال تک آپ کے پاس ٹائم ہے کہ آپ روزے رکھ لیں. کوئی ضروری نہیں ہے کہ پہلے ہی عشرے میں جیسے عید ہوئی آپ نے اگر 6 روزے رکھ لیے تو بھی ٹھیک، نہیں رکھ سکی بعد میں رکھ لیے تو بھی ٹھیک. صرف شوال میں رہنے کی فضیلت ہے. ایک اور بات، نفل روزے خزاں سے پہلے نہیں ہو سکتے. اگر آپ کی خزائیں چھوٹی ہوئی ہیں تو کوشش کریں کہ جیسے ہی اپنے آپ کا شوال کا مہینہ آئے تو آپ اپنے پہلے خزاں پوری کر لیں. خزاں پوری ہونے کے بعد آپ کو اپنے نفل روزے رکھ سکتی ہیں. نفل روزے بھول نہیں ہے جب تک کہ فرض کی خزاں باقی ہے. یہ اکثر عورتیں اس میں الجھ جاتی ہیں، کہتی ہیں نہیں نہیں ہم جو ہے فرض بعد میں رکھ لیں گے، ہمارا سارا سال پڑا ہے. تو دیکھیں یہ اہمیت زیادہ ہے، فرض کی اہمیت زیادہ ہے، اس کی پوچھ ہے. اگر کل آپ کا انتقال ہو گیا اور آپ نے یہ روزے نہیں پورے کیے تو اس کی آپ کو پوچھ ہے. شوال کے روزے اگر آپ نہیں رکھیں گے تو کوئی پوچھ نہیں ہے، اس کی آپ کو اجر ہے. تو اہمیت کو سمجھے کہ شوال کے روزوں کی آپ کو بہت خواہش رہتی ہے. عورتوں کو رہتا ہے کہ نہیں ہم پہلے شوال کے روزے رکھیں گے، تو شوال کے روزے نفل روزے ہیں، پہلے اپنی خزاں پوری کریں. خزاں سے پہلے نفل قبول نہیں ہے. تو آپ پہلے خزاں اپنے مکمل کر لیں، 5 6 7 جو آپ کے روزے، پھر آپ اپنے 6 روزے یہ کر لیں. کہتے ہیں کہ بعض عورتیں یہ کہتے ہیں کہ شوال کے روزے اور خزاں کی نیت ایک ساتھ کر لیں. یہ ممکن نہیں ہے. دیکھیں آپ مردوں کو دیکھیں وہ پورے 30 روزے رہتے ہیں، پھر 30 روزوں کے بعد 6 روزے رہتے ہیں. اس کے لیے یہ فضیلت دی گئی ہے. آپ اپنے رمضان میں بھی 6 دن 7 دن کی چھٹی کریں گی اور پھر شوال میں بھی جو ہے 6 روزے کے اندر اس کی نیت کر لیں گی، تو کہاں سے پوری عدد کہاں پورے ہوئے؟ تکمیل العدت ہے نا، پوری عدت پوری کرنا ہے، پوری میعاد پوری کرنی ہے. تو پہلے آپ نے میعاد پوری کرنی ہے 30 روزوں کی، پھر اس کے بعد اگر آپ میں ہمت ہو اور 6 روزے رکھیں گے تو پھر وہ آپ کے شوال کے انشاءاللہ اجر میں شامل ہوگا.
जज़ाकल्लाह खैर कसीरन कसीरा। ये था मुझे आपको बताना रमज़ान के हवाले से। अगर आप लोगों का इसके ताल्लुक से देखें सवाल ऐसे करें जो आपको मुझे परेशान ना करें, यानी आप लोग ऐसे सवाल करना करें जो ये मौजू से हटकर, मौजू के अंदर कोई आपको बात ना समझ आई हो तो आप लोग एक आध दो सवाल कर लें, क्योंकि वक्त नहीं है मेरे पास और फिर दुआ भी करनी है। तो जल्दी से किसी ने कोई सवाल करना हो तो जल्दी से बोले और फिर मैं दुआ शुरू करती हूँ इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू बाजी। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि बरकातहू। कोई सवाल है जल्दी से बताओ। बाजी हाँ बाजी, जो हम लोग नमाज पढ़ते हैं ना, तस्बीह की नमाज, वो पढ़ना सुन्नत से साबित है या नहीं? ये तस्बीह की नमाज के बारे में अक्सर लोग इसमें होते हैं कि पढ़ना चाहिए नहीं चाहिए, इसमें दो राय है। देखिए आपकी मर्जी है आप कौन सी राय फॉलो करती हैं। एक राय ये लोगों की है कि अपने तस्बीह की नमाज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चाचा हज़रत अब्बास को सिखाई थी तो वो उनके लिए थी, वो हमारे लिए नहीं है। ये बात से मैं भी थोड़ी मुतफिक नहीं हूँ, मुझे भी ये बात नहीं लगती। और वैसे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अब्बास को दुआएं भी सिखाई थी और दूसरे अस्कार दूसरे सहाबा को सिखाए थे। तो इससे ये मतलब नहीं बनता, मैं जहाँ तक मैं अपना कह रही हूँ कि ये मतलब नहीं बनता। और उस्ताजा भी यही कहती है कि इससे ये मतलब नहीं बनता। आप तस्बीह की नमाज हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक को अगर सिखाई थी तो सारी उम्मत इसको पढ़ सकती है। तो अब आपके पास दोनों राय मौजूद है तो आप जो फॉलो करना चाहें यानी कर सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, ऐसा कोई ये नहीं कोई ठीक है। जज़ाकिल्लाह खैर बाजी। जल्दी से दुनिया वाला अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि जी। अच्छा मुझे ये सुन के हमेशा कंफ्यूजन हो रहा है, क्लियर कीजिए, हो सकता है दूसरों के जहन में भी हो कि क़यामुल लैल और तरावी इसमें क्या फर्क है? देखिए ये रात की नमाज को पढ़ने को क़यामुल लैल कहते हैं, ठीक है। रात में आपने जितनी नमाजें पढ़ी वो सारी क़यामुल लैल है। जो आपने इशा पढ़ी, इशा के बाद जो नफीलें पढ़ी, आपने तहज्जुद पढ़ी, सब क़यामुल लैल है। इनके सिर्फ अपने नाम है। आपने जो स्टार्टिंग में जैसे इशा के साथ आपने पढ़ ली ये तरावी कहलाई। आपने जो आखिर में कभी सोकर उठकर पढ़ी, कभी ऐसे ही पढ़ी, वो जैसे जिन औकात में सहर के औकात में पढ़ी जाती है तहज्जुद, तो वो तहज्जुद है। उसके सिवा भी आप जो भी रात के अंदर क़याम करेंगे उसको क़यामुल लैल। एक और हदीस शरीफ में आपको बता दो, क़यामुल लैल के हिसाब से ही बता दो कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो शख्स इशा की नमाज से इमाम के साथ इशा की नमाज से आखिर तक यानी वितर तक आखिर तक मिला रहा, उसके लिए सारी रात के क़याम का अजर लिख दिया जाता है। तो इसके अंदर आप जरूर कोशिश करें कि आप जितना मुमकिन है अगर आपके लिए जाना इमाम के साथ अगर पढ़ सकते हो तो इशा और वितर जो है इमाम के पीछे पढ़े, ताकि आपकी जो है रात भर का क़याम आपके लिए लिख दिया जाए। उसके सिवा आप जो भी नमाज पढ़ेंगे वो सारी क़यामुल लैल में लिखी जाए, ठीक है। दुआ शुरू करें। जी बाजी जी। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही अदद ख़ल्क़िही व रिदा नफ्सिही व ज़ीनत अर्शिही व मिदाद कलिमातिही। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। रब्बना इन्नना ज़लमना अनफुसना रब्बना इन्नना ज़लमना अनफुसना रब्बना इन्नना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फ़िर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। रब्बिग़फ़िर वरहम व अंत ख़ैरुर राहिमीन। रब्बिग़फ़िर वरहम व अंत ख़ैरुर राहिमीन। रब्बिग़फ़िर वरहम व अंत ख़ैरुर राहिमीन। रब्बना इग़फ़िर ली व लिवालिदैया वल मुअमिनीना यौमा यक़ूमुल हिसाब। रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा। रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा। रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका हुब्बक हुब्ब मन युहिब्बुक व अमलन लज़ी युबल्लिगुना हुब्बक या रब्बल आलमीन। या अल्लाह या रहमान या रहीम या ज़ुल जलाली वल इकराम या हन्नान या मन्नान या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तग़ीस या अरहमुर राहिमीन। या अल्लाह तो हमारे दानिस्ता गैर दानिस्ता कबीर और सग़ीर तमाम गुनाहों को माफ़ फरमा दे। अल्लाह जो जान कर किए, जो अनजाने में किए, जो मजाक में किए, जो संजीदगी में किए, अल्लाह तू सबको जानता है, अल्लाह तू सबको जानता है, अल्लाह तू हमें माफ़ कर दे।
हमारे गुनाहों को बख्श दे मेरे मालिक। इस रहमतों के महीने में अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ कर दे। अल्लाह हमें बख्शा बख्शाया ईद करना नसीब फरमा दे। अल्लाह तू रहीम है, तू करीम है, तू बख्शने वाला मेहरबान है। तेरी रहमत है कि तूने हमें रमजान अता फरमाया। अल्लाह तूने अता फरमाया, हमने अपनी सी कोशिश की। अल्लाह हम जानते हैं हमारी कोई इबादत इस काबिल नहीं है, हमारा कोई अमल इस काबिल नहीं है जो तुझे पेश कर सके। हमारी टूटी फूटी इबादतों को कबूल फरमा ले अल्लाह। हमारी टूटी फूटी इबादतों के बदले हमें दोज़ख से नजात अता फरमा दे। अल्लाहुम्मा आतिक रिकाबना मिनन नार, अल्लाहुम्मा आतिक रिकाबना मिनन नार, अल्लाहुम्मा आतिक रिकाबना मिनन नार। अल्लाह हमारे हम सब की बख्शिश फरमा दे मेरे मालिक। हम सबको दोज़ख के अज़ाब से नजात फरमा दे मेरे मौला। इस रहमत के महीने में हमें ये अता फरमा दे मेरे मालिक। अपनी अता हमें अता दे कर दे मेरे मौला। या अरहमुर राहिमीन, हमारे तमाम मामलात को दुरुस्त कर दे। अल्लाह हम जो छोटी छोटी इबादतें कर रहे हैं अल्लाह, इसके बदले हमें रहमतें नाजिल फरमा। ये ना देख के हमारी इबादतें कितनी है अल्लाह, तो अपने शान गफ्फारी का मामला कर, तो अपने शान के मुताबिक हमें अता फरमा, तो अपने शान के मुताबिक हमें बख्श दे। तेरा वादा है रमजान में तू मखलूकों की मग़फ़िरत फरमाता है। अल्लाह हमें उसमें लिख दे, अल्लाह हम सबको उसमें लिख दे, अल्लाह हमें उसमें लिख दे जिसे तू राजी हो गया। अल्लाह तू हमसे राजी हो जा। अल्लाह इस रमजान में हमें अपनी रजा अता फरमा दे। अल्लाह हमें अपनी रजा अता फरमा दे, हमारे गुनाहों को बख्श दे। अल्लाह हम सब पर रहम फरमा, हम पर करम फरमा। अल्लाह हमें हिदायत दे। अल्लाह हमें ऐसी चीजें सिखा दे जो तुझको पसंद है। अल्लाह हमें वो रास्ते बता दे जो तुझको पसंद है। अल्लाह ऐसा बना ले जो तुझको पसंद आ जाए। अल्लाह हमें वैसे ही बना ले जैसा तुझे पसंद आ जाए। अल्लाह हमें अपने पसंदीदा बंदों में दाखिल फरमा। अल्लाह हमसे अपने पसंदीदा काम ले ले। अल्लाह हमारे बच्चों को, हमारे घर को, हमारे आज़ा को, हमारी सांसों को अपने लिए खालिस कर ले। अल्लाह चुन ले, अल्लाह हमको चुन ले, हमें अपने लिए खालिस कर ले, हमें अपना बना ले। अल्लाह तो हमें अपना बना ले। या अल्लाह इस रहमत के महीने में अल्लाह तो हमें अपना बना ले। या रब्बुल इज्जत, अब महीना खत्म को आ रहा है मेरे मालिक। अल्लाह हम इसका हक नहीं अदा कर सके। अल्लाह इस आखिरी अशरे में हमें तौफीक अता फरमा दे। अल्लाह हमें तौफीक दे दे कि हम अपनी मग़फ़िरत करवा ले। अल्लाह तो हमें बख्श दे। अल्लाह हमें शब कदर नसीब फरमा दे। अल्लाह तो हमें शब कदर नसीब फरमा दे। अल्लाह हमें शब कदर की बरकतें नसीब फरमा दे, अपनी रजा नसीब फरमा दे, अपना खुर्ब नसीब फरमा दे। या रब्बुल इज्जत हमें तौफीक दे, हमें हिदायत दे कि हम ऐसे अमाल कर सके, ऐसी इबादतें कर सके जो तू हमसे राजी हो जाए। अल्लाह हमें तौफीक दे। अल्लाह हमें ये बदनसीबों में ना शामिल कर जो इस लैलतुल क़द्र से महरूम हो, उसमें ना शामिल कर। अल्लाह हमें ना शामिल कर, हमें हमारे औलाद को ना शामिल कर, हमें अहले अयाल को ना शामिल कर। अल्लाह हमारे तमाम अहले अयाल को, हमारे तमाम औलादों को, तमाम दोस्तों को, तमाम रिश्तेदारों, अल्लाह उम्मत मोहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये रात नसीब फरमा दी, इसकी रहमतें नसीब फरमा दी। अल्लाह इसके बदले हमारे घरों से तमाम मुसीबतें दूर फरमा दे। अल्लाह तमाम परेशानियां दूर फरमा दे। अल्लाह रहमतों की बारिश कर दे। अल्लाह हमारे घरों पे रहमतें बरकतें नाजिल फरमा दे। अल्लाह हमारी छोटी छोटी चीजों को कबूल फरमा ले। अल्लाह हमें हिदायत दे, हमें तौफीक दे। अल्लाह हमारी औलाद को हमारे लिए बेहतरीन सदका जारिया बना दे। अल्लाह हमारी औलाद की ईमान की हिफाजत फरमा। अल्लाह हमारी औलाद की ईमान की हिफाजत फरमा। अल्लाह इस फितनों के दौर में अल्लाह उनकी हिफाजत फरमा। तमाम बुराइयों, तमाम बलाया, तमाम बीमारियों, तमाम हादिसात से उनकी हिफाजत फरमा। अल्लाह हमारी औलाद को नेक हिदायत, नेक तौफीक अता फरमा। अल्लाह तो हमें हमारे माँ बाप का सदका जारिया बना दे। अल्लाह हमारे अमल मेरे माँ बाप के लिए सदका जारिया बना दे और हमारी औलाद को हमारे लिए बेहतरीन सदका जारिया बना दे। अल्लाह हम सबको बख्श दे, हम सबको माफ फरमा दे, हमारे दोस्तों को माफ फरमा दे, हमारे रिश्तेदारों को माफ फरमा दे। अल्लाह जो जो यहाँ पर आए हैं मेरे मालिक, जो जो इस महफिल में शरीक है, अल्लाह इनका आना बैठना सुनना कबूल फरमा ले। अल्लाह इस नीयत से आए, इस इरादे से आए कि तुझे कैसे राजी करे वो सीख ले। अल्लाह सबसे राजी हो जा। अल्लाह इस नीयत से बैठे कि तेरे कलाम को कैसे पढ़े इसको सीख ले। अल्लाह सबका बैठना सुनना कबूल फरमा ले। अल्लाह सबकी दुआओं कबूल फरमा ले। अल्लाह तू जानता है किसके दिल में क्या आरजू है, तू दिलों के भेद बेहतर जानता है। अल्लाह जिसके दिल में जो आरजू है मेरे मालिक, इस रहमत के महीने में, इस रहमत की महफिल में, इस रहमत के अय्याम में इन सब की दुआओं को कबूल फरमा ले। या रब्बुल इज्जत इस रहमत के महीने में किसी को भी महरूम ना रख।
اللہ اللہ ہم جنت کا سوال کرتے ہیں. اللہم انی اسألک رضاک و جنت الفردوس. اللہم انی اسألک رضاک و جنت الفردوس. اللہم انی اسألک رضاک و جنت الفردوس واعوذ بک من سخطک والنار واعوذ بک من سخطک والنار واعوذ بک من سخطک والنار. اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا. اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا. اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا. اللہ ہمیں معاف کر دے, اللہ ہمیں معاف کر دے, اللہ ہمیں شب قدر نصیب فرما دے. یا رب العزت کوششوں کو قبول فرما لے. اے اللہ ہمارے شوہروں کی حفاظت فرما, تمام برائیوں, تمام بلایات, تمام بیماریوں, تمام حادثات سے ان کی حفاظت فرما. اے اللہ ہمیں حلال کا رزق ہمارے لیے کافی کر دے. اے اللہ حرام کے راستے بند کر دے. اے اللہ ہمارے لیے رزق کے دروازے کھول دے. اے اللہ جو لوگ ہیں رزق کے لیے پریشان ہے میرے مالک, جو رزق کے لیے پریشان ہے میرے مولا, سب کے لیے رزق کے دروازے کشادہ کر دے. یا رب العزت جس کے جو پریشانیاں ہیں اس کو دور کر دے. اللہ جو بھی اولاد ہے اللہ ان کو نیک صالح مومن اولاد نصیب فرما دے. اللہ یہ شب قدر تو بہترین ہمارے نصیب لکھ دے میرے مولا. تو قدر کے فیصلے کرنے والا ہے میرے مولا, ہمارے لیے بہترین فیصلے فرما دے. یا رب العزت ہماری جو بیٹیوں کی شادیاں نہیں ہوئی اللہ ان کے بہترین رشتے نصیب فرما دے. اللہ ہمارے لڑکوں کے لیے بہترین رشتے نصیب فرما دے. اللہ غیب سے رشتے نصیب فرما دے. اللہ ہمارے گھروں کو ہر فتنے ہر پریشانی سے بچا لے. یا رب العزت ہمارے ہر فتنے ہر پریشانیوں سے محفوظ کر. اللہ ہر بری بیماریوں سے بچا لے. اللہ ہر بری بیماریوں سے بچا لے. یا رب العزت جو ہسپتالوں میں اس وقت موجود ہے اللہ سب کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما دے. اللہ ان کو بھی اپنے ہمارے ساتھ شب قدر میں شامل ہونے والا بنا دے. اللہ جو نہیں آ سکے میرے مالک, جو ہماری محفل میں نہیں آ سکے میرے مالک, اللہ ان کو بھی ساری نعمتوں سے نوازے میرے مالک. اللہ ہمارا سننا بیٹھنا قبول فرما دے. اللہ اس میں کہنے میں, سننے میں, سمجھنے میں, سمجھانے میں جو غلطی ہو جائے چیز غلط نکل گئی وہ زبان سے معاف فرما دے. اللہ اس پر پکڑنا مت. اللہ اس میں نہ شامل کرنا مجھے میرے مالک. جو کہتے ہیں عمل نہیں کرتے, اللہ عمل کرنے والا بنا دے. اللہ کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے والا بنا دے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ لوگوں سے بھی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر.